اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو مختلف طریقے کا رزق دیا ہے۔ جو رزق اللہ تعالیٰ دنیا میں تقسیم کرتا ہے اس کا فیصلہ اللہ خود کرتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ، اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رزق کی تقسیم یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور رزق میں سے ایک چیز جو ہے وہ مال ہے، مال بھی رزق کا حصہ ہے۔ اور مال بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے، کسی کو بالکل ہی بہت کم دیتا ہے۔ یہ تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ ہر وقت اس سوچ میں رہتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ کوئی اسکل ہے، جو بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، میں ان سب چیزوں کو استعمال کر کے کس طریقے سے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں اور اللہ کو خوش کر سکتا ہوں۔ اور جو مال کا ملنا ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال زیادہ دیا ہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ مال جو ہوتا ہے وہ صرف ان کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ مال اپنی ذاتی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غرباء پہ، مساکین پہ، ضرورت مندوں پہ، جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں اور وہ خود سے افورڈ نہیں کر سکتے، ان پہ بھی خرچ کرنا مالدار لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور مال کے اعتبار سے جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے ان کے اگر رویے دیکھے جائیں تو وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال تو دیا ہوتا ہے لیکن وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو صرف برائے نام کے اپنی تسلی کے لیے بس صرف تھوڑا سا نکال دیا، حالانکہ اللہ نے جتنا دیا اس حساب سے وہ خرچ نہیں کرتے۔ اور کچھ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی زیادہ کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ لیل میں ذکر کیا کچھ ایسے لوگوں کا جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کہ بس وہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور وہ اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم ایسے لوگوں کو آسانی یعنی نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیکی کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اور پھر اسی صورت میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اس کو ہم جہنم سے بچا لیں گے جو اللہ سے ڈرا یا جو بہت زیادہ پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا خود کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اس وجہ سے مال خرچ کیا کہ جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے۔ تو مال کا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا اور احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال کثرت سے دیا ہے۔